نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم 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 قرآن کا سنت کا علی بن ابی طالب، اور نبی کے گھر کے سامنے گھر اور دھاڑ 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 دھاڑ، ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی۔ کئی دفعہ میں نے راتوں کو دیکھا وقد ارسل اللیل السدولہ، کہ رات کے پردے گر چکے ہوتے تھے، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے، ایک شخص کوفے میں اپنے مصلی پہ بیٹھا، قابضاً علی لحیتہ، دونوں ہاتھوں سے اس نے داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یتململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ یہ کون ہے؟ کزن رسول۔ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا دیا، پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ مولا علی علیہ السلام تہجد میں فرماتے تھے الی تغررتی، الی تشوقتی، الی تشوفتی، الی تزینتی، ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث، عمرک قصیر مجلسک حقیر خطرک یسیر، آہ آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ پیچھے سے وہاں تھا زرار ابن زمرہ کنانی، آپ کے شاگرد ہیں، بڑے شاگردوں میں، تو وہ مولا علی کا وصف بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِبَعْضِ مَوَاقِفِهِ، کئی دفعہ میں نے راتوں کو دیکھا، وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّيْلُ السُّدُولَهُ، کہ رات کے پردے گر چکے ہوتے تھے، وَغَارَتْ نُجُومُهُ، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے، ایک شخص کوفے میں اپنے مصلی پہ بیٹھا، قابضاً علی لحیتہ، دونوں ہاتھوں سے اس نے داڑھی پکڑی ہوتی تھی، کل نہیں رہ گئی ہیں، آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، آئے تھے لوگ چلے گئے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آج کل دنیا میں مرد کوئی نہیں ہے، مذکر ہیں، عورتیں کوئی نہیں ہیں، مؤنث ہیں، نسل بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عاشق آئے اور گئے، دنیا سے چلے گئے، اب پھر پوری دنیا میں آنکھوں سے چراغ رخ زیبا، آنکھوں سے 6 بر اعظم پھرا ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں۔ انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے نہیں نظر آ، سناٹا ہے، سارا دنیا کا بازار سنسان ہے، مال کے پجاری، ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری تو چلے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ بنجارے موبائل سوداگر کو بنجارہ کہتے تھے، پہلے جب شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے تو پھر گاؤں میں سودا بیچنے کے لیے تاجر سامان لیتے تھے اور وہ گدھوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ رکھ کے کسی ایک جگہ منڈی لگاتے تھے، پھر 2-3 دن 4 دن میں سودا بک جاتا تھا، پھر وہ آگے چلے جاتے تھے تو اس کو بنجارہ کہتے تھے۔ اگلے دن جب وہ جگہ خالی ہوتی تھی تو وہ میدان ہوتا تھا، وہ بازار کہاں گیا، وہ منڈی کتنے گئی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔
تو وہ بنجارے چلے گئے. اللہ اکبر پر قلعے کی دیواریں گر جائیں کوئی ہے ہی عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات. اندر سے تکبیر نکلتی تھی. حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے قیصر کے پاس بھیجا. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا دہیہ کلبی کو، حکم بن ہشام کو. وہ گئے انطاکیہ، تو اس کا جب محل دیکھا نا تو بادشاہ قیصر بالکونی میں کھڑا تھا. تو وہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی. وہ تو خیموں میں رہنے والے، تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا ایسے ایسے. تو اس نے کہا روکو روکو ان کو، روکو 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 روکو، یہ تو کہیں میرا گھر گرا دیں گے. 3 دن ان کو مہمان رکھا. چوتھے دن اپنے محل میں بلایا، بہت بڑے لاؤنج ہال میں سارے رومی سردار اور قیصر بڑے سونے کے لباس پہن کے بیٹھا. تو بات چیت شروع ہوئی. تو باتوں باتوں میں قیصر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے خوبصورت کلام کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب کہا اللہ اکبر تو پورا لاؤنج جیسے ہلنے لگا. تو کیسر نے کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو. پھر کہنے لگا تمہارے گھر بھی اس طرح ہلتے ہیں؟ نہیں ہمارے تو نہیں ہلتے. کہنے لگا کاش تمہارے میری ساری حکومت چلی جاتی تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے جیسے میرے ہل رہے ہیں. تو مولا علی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، یہ تململ تململ السلیم. ایک ہوتا ہے سانپ کا ڈسا، ایک ہوتا ہے بچھو کا ڈسا. سانپ ڈنگ مارے درد نہیں ہوتا، موت ہو جاتی ہے. بعد میں جب خون کی گردش رکتی ہے پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، لیکن بچھو کا ڈنگ فوراً تڑپاتا ہے. تو سلیم کہتے ہیں، سلیم کا ایک مطلب ہے جس کو بچھو نے ڈسا ہو. تو اس طرح داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. وہ یبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے. اور یہ کون ہے؟ داماد رسول. یہ کون ہے؟ کزن رسول. یہ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین. یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ. اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا لیا. پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ. علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس. شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا ہو. اور وہاں علی کا گھر ہوگا اور خوشخبری ملی ہوئی ہے. اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا کر تڑپ رہا ہے جسے بچھو کا ڈسا تڑپ، اور رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے. پھر دنیا سے کہتا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا، الیہ تغررتی، دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے. جا فیصل آباد والوں کو دھوکہ دے، فوری دھوکے میں آئیں گے. لاہور والے، ملتان والے، ہند والے، سندھ والے، یا ان کو دھوکہ دے. پھر کہا الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے کہ میں تینوں پھنسا لوں گی. پھر فرمایا الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے کہ تیرے دل میں اپنا عشق ڈال دوں گی. الیہ تشوقتی، مجھے ایسے دیکھتی ہے، تانک جھانک کرتی ہے کہ آجا آجا. ہمارے لیے تو اتنا ہی ایمان کافی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، سچ پہ آ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، دیانتداری سے آ جائیں، غفلت سے بچ جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، تلاوت پہ آ جائیں.
دھوکہ دینے سے بچ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں. یعنی بالکل 33 نمبر والا ایمان. 33 نمبر والا ایمان. یہ تو میں آپ کو 100/100 ایمان بتا رہا ہوں. میں کہتا ہوں سانو 33 نمبر لب جامن سڑی بخشش ہو جائے گی. وہ نبی کے ساتھی تھے، ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے. اس لیے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. تب جب آپ نے ہمیں بھی راستہ دے دیا، ہم علی والا ایمان لا سکتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان والا ایمان لا سکتے ہیں. آپ نے کہا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن. اللہ اکبر. کملی والے پر درود پڑھو جو ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا. پھر بھی کوئی بد قسمت بد نصیب ہوئے تو اس دی اپنی لعنت ملامت ہے. کہ نیکی کر کے خوشی محسوس کرو. جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اور گناہ کر کے تمہیں دکھ ہو تو تم مومن ہو، ایمان والے ہو. 33 نمبر والے کو فیل ہونے کا تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا. میں اسکول کالج میں 33 نمبر تک ہی ٹورے ہیں ساری زندگی، چونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا. میں فلمی گانے یاد کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا. 33 نمبر والا پاس. تو یہ تو میں آپ کو 100 نمبر والے کی بتا رہا ہوں. الیہ تغررتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے. الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے. الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے. الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے. ہیات ہیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، دور ہو جا. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جنازے اٹھتے دیکھو، محفل موسیقی نہ دیکھو. رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو. دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو. بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو. ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ آباد اسا موڈے تے چاہے ہوا ہے، اسی مر گئے تھے، اس ٹرنا ہی کوئی نہیں. اس قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر دی، خاک کر دیا. اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا. پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی. یہ 4 بڑے فاتح ہیں. تو سب سے پہلا فاتح سکندر 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر. عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے. کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے پر مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں. مقدونیہ اس کے قریب تھا. عراق پار کر کے ترکی، ترکی پار کر کے مقدونیہ. تو کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا. مصر آج اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں. یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا. ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافین ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے. کیا رب دیکھنے؟ دعا دو اس کملی والے کو جس نے کہا تھا یا اللہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے. تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم. اور اس کملی والے کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے. سب ہم بندر خنزیر پھر رہے. ہے ہاتھ
دفع ہو جا، دفع ہو جا، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت کی ثلاثہ، میں تو تمہیں 3 طلاقاں دے دیتی ہیں، لا سبیل لی الیک، ہن تو اپنا دوبارہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا الفاظ ہیں۔ عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، متاع قلیل، مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس بھی حقیر، بادشاہی ہو وزارت ہو حقیر، خطروں کے یسیر، تیری خوشیاں بھی تھوڑی، تیرے غم بھی تھوڑے۔ آ آ آ آ من قلت الزاد، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا۔ علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا۔ میرے جنت کے پھول ہیں، میرے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ امت نے دونوں کو ذبح کر دی، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، ایک کو پوری نسل سمیت گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ اب باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ، تو آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے دودھ سے نیچے آ گئے، تو آپ نے پورا گلاس بھر کے دودھ نکالا، اندر گئے تو حسین علیہ السلام بھی کھڑے اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھے، وہ تھوڑا اپنے چھوٹے بڑے بھائی سے حرکت میں تیز تھے، تو آپ نے کہا پچھاٹ پچھاٹ، تو سیدہ نے کہا حضرت فاطمہ، یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے حسین کو پیچھے ہٹایا، کہ نہیں نہیں نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کے تاج ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے پلاؤں گا، حسین بعد میں آیا، اس کو بعد میں پلاؤں۔ اب اس نبی کے ہاتھوں سے دودھ تھا، وہ ایک گلاس 100 آدمی بھی پیتے تو کم نہ ہوتا، تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ مولا علی اس میں سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے۔ کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دے دھکا دے دھکا دے۔ پاگل دنیا ہے جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ ارے بے وقوفوں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، سالگرہ مناتے ہیں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ویسے پیچھے دوبارہ سے بات کر، آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ پیار تھا حسین کی نسبت، اس میں ایک وجہ تھی، امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر، کمر، یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، بالکل ڈیٹو کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور یہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس لیے آپ مزاحاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا کہ ابی ہما و امی لا ترضوہما، میرے ماں باپ ان پہ، حسن حسین پہ قربان، اور میرے بعد ان کو دکھ نہ دینے۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا دکھ جھیلیں گے۔ قلت الزاد، ہائے اللہ عمل تھوڑا، وبعد السفر، یا اللہ سفر لمبا، تھوڑے پیسے لے کے کوئی سفر کرتا ہے۔ ووحشت الطریق، یا اللہ میں نے اکیلے جانا ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں وحشت الطریق، یا اللہ اکیلے جانا۔ اب پوری عبارت سنو، تمہیں عبارت کا حسن بھی پتہ چلے گا، اس کے نغمے کا بھی پتہ چلے گا، اور اس میں دکھ بھری فریاد بھی ہوگی، ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد، جو جنت الفردوس میں نہیں، حظیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر
بنا چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ قابضا على لحيته يتململ التململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت إلي تزينت إلي تشوقت إلي تشوفت هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ کیا الفاظ ہیں! نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم 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 قرآن کا سنت کا علی بن ابی طالب۔ اور نبی کے گھر کے سامنے گھر اور داڑ 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 داڑ، ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا آئے تو آنسو تو کیا نکلنا، میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو انا یکون لی غلام قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم، قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے، قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ادھر دیکھو ادھر، اللہ کے سامنے جھکو، رزق چاہیے، زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اوپر دیکھو اوپر دیکھو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر ہے تمہارا رزق، یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے، آتا اوپر سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ؟ اور فکر نہ کرو فکر نہ کرو۔ اب وہ آگے بڑھے، جبریل آگے بڑھے، اب وہ پیچھے ہٹی، وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی لا تخافی لا تخافی، پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان ہے، چونکہ پوری انسانی شکل، نوجوان خوبصورت، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ ابھی کیا کرے گا کیا کرے گا؟ لا تخافی، ڈرو نہیں۔ فَأَخَذَهَا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے۔ اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے حمل میں کیا تعلق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فَحَمَلَتْهُ، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فحملتہ، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی اور دور ایک جگہ پر، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا ہے، اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہوا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو باقی گندگی نکلتی ہے کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں۔ انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی، تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں؟ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا۔ اب فرشتہ جبریل اب سامنے نہیں آیا چونکہ بے پردگی تھی، تو پیچھے سے کہا
کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے؟ یہ لے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی، اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ تو کھڑا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں، یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم، ایندھن۔ تو کہا اس کو ہلا، تو انہوں نے ایسے ایسے ہلایا، ایسے ایسے پکڑ کے ہلایا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ کلی وشربی، کھا پی۔ پھر کہنے لگے مریم یہ کھجوریں کیسے آ گئیں؟ اوپر تو نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پھل ہے، یہ کیسے آ گئیں؟ جس اللہ نے بغیر شاخوں کے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی نے تجھے بن خاوند کے بیٹا عطا فرمایا۔